اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہے جس کو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ صحابی ہے جو دجال کو مل کر آئے۔ مسلم شریف کی روایت، اس پر سب متفق ہے، سیاستہ، بخاری مسلم سب سے بڑی کتاب دونوں سیاستہ میں۔ دجال کو پیدا ہوئے تقریباً 1500 سال کے اوپر ہو گئے۔ کتنے سال؟ دجال پیدا ہو چکا ہے، اور یہ مسلم شریف کی روایت سے تمہارے کو پروف کر کے بتاتا ہوں۔ 1500 سال پہلے، اس کے قبل دجال پیدا ہو چکا ہے۔ روایت یہ ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی لوگ سمندر کے اندر ایک سفر کر رہے تھے۔ سفر کرتے 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 وہ ایک طوفان کے اندر آ گئے۔ ان کی کشتی جو ہے گھومتی گھومتی 1 مہینے تک چکراتی رہی کشتی سمندر کے اندر۔ جب 1 مہینے کے بعد وہ طوفان رک گیا تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پہنچے ان کو خود کو پتہ نہیں، لیکن ایک آئیلینڈ کے پاس وہ پہنچے، ٹاپو کے پاس پہنچے۔ زمین ملی تھی 1 مہینے بعد تو خوش ہو گئے، رات کا ٹائم تھا۔ جب وہ ٹاپو پاس جانے لگے تو ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو جانور جیسا بھی لگتا تھا، اور اس پیشانی سے لے کر پاؤں تک بالی بال، اس کا منہ آگے بھی پیچھے بھی، پتہ ہی نہ چلے کہ اوریجنل کہاں سی ہے۔ بات کس طرح کرنی، آگے سے کرنے کے پیچھے، اوریجنل کون سا ہے دونوں میں سے؟ تو پوچھا تمیم داری نے، تیرا نام کیا ہے؟ تو میرا نام جساسہ ہے۔ کیا ہے؟ بہت زیادہ جاسوسیاں کرنے والا، جیسے کیمرے کیسی جاسوسیاں کرتے آج کے زمانے میں، کیمرے۔ جساسہ۔ تو جساسہ نے یوں کہا کہ اس ٹاپو کے اندر ایک شخص بہت ٹائم سے تمہارا منتظر ہے، تمہاری راہ دیکھتا ہے، جاؤ اس کو جا کے ملو۔ تمیم داری، رات کا اندھیرا، کیا ڈراؤنا منظر ہوئے گا۔ تو گئے تو ایک بہت بڑی ٹاپو کے اندر عمارت تھی۔ وہ عمارت کے اندر ایک لمبا تڑنگا آدمی بڑی بڑی سلاخوں سے بندھا ہوا اب اچھل کود کر رہی ہے۔ بڑی بڑی چین بولتے ہیں نا اس کو بڑے زمانے میں، اپنی زبان میں، لمبی چوڑی چین، اور اس کو باندھ آگے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے باندھ کے رکھا اس کو۔ اب جب تمیم داری گئے تو ڈر گئے اس کو دیکھ کے کہ یہ اتنا بڑا انسان، اور ایک آنکھ ایک دم صفا چٹ، ایک آنکھ صفا چٹ، اور دوسری آنکھ جو ہے وہ ایسی جیسے کہ انگور کے خوشے میں سے انگور کیسا باہر نکلیلا ہوتا ہے، ایک آنکھ ایسی اور ایک آنکھ کانی۔ تو تمیم داری نے پوچھا تو بھائی تم کون ہو؟ تو وہ جو تھا نا شخص کہنے لگا کہ پہلے تم بتاؤ، تم انٹرویو دو۔ انٹرویو وہاں سے چلا ہے، پوری ڈیٹیل اس سے مانگی تمیم داری سے، اور یوں پوچھا کہ بتاؤ کہ عرب کے اندر اللہ کے آخری نبی آ گئے؟ دھیان سے سنیے، عرب کے اندر اللہ کے آخری نبی آ گئے؟ تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی آ گئے۔ وہ آئے بھی، اور مکہ والوں نے ان کی بات کا انکار بھی کیا، ان کو پریشان کیا، یہاں تک کہ وہ مدینہ ہجرت کر گئے۔ تو اس نے کیا کہا خبر ہے؟ کاش مکہ والے ان نبی کا ساتھ دے دیتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کا نام دجال ہے۔ دجال سے ملاقات ہوئی تمیم داری کی۔ دجال عربی نام ہے،
اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ دجل کرنے والا، بہت زیادہ دھوکہ دینے والا، مکار، کھیل بازیاں کرنے والا، دھوکے دینے والا، اس کو دجال کہتے ہیں۔ اور ایک بات سمجھ لو دھیان سے کہ دجال نہ شیطان کی نسل میں سے ہے، نہ وہ شیطان ہے، نہ وہ جنات ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ہے۔ کہ وہ کس کی نسل میں سے ہے؟ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی نسل میں سے، اور وہ انسان ہے، وہ انسان ہے۔ پھر کہا اس نے ایک سمندر کا نام لیا، بحیرہ کر کے ایک سمندر ہے، اس کے بارے میں پوچھا کہ اس کا پانی ہے کہ سکا گیا؟ تو تمیم داری نے کہا کہ نہیں، سکا ہے نہیں، ابھی تو ہے، پھول ہے، چلو چلے۔ تو کہا ان قریب وہ پانی سوکھ جائے گا۔ پہلے کیا پوچھا؟ اللہ کے نبی آ گئے، اس کو پتا ہے کہ سب نشانیاں پوری ہوگی تو میں نکل جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ یہ بحیرہ نام کا ایک سمندر ہے، اس کا پانی سوکھ گیا۔ تمیم داری نے کہا کہ نہیں، ابھی تو ہے، پھول ہے، چلو چلو، ابھی نہیں سوکھا۔ تو اس نے کہا کہ ان قریب سوکھ جائے گا۔ اور ایک روایت دوسری اس میں ایڈ کروں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم نکلے گی، اور وہ سب سے پہلے وہ سمندر کے پاس جائے گی، اور وہ اتنی کھانے پینے والی قوم ہوئے گی جس کا خلاصہ ہے کہ وہ سارے سمندر کو پی جائے گی، یہاں تک کہ اس کے کیچڑ کو بھی چاڑے آئے گی۔ ایک دم پیچھے آنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں سمندر تھا کہ نہیں تھا۔ تو دوسری بات یہ پوچھی اس نے۔ تیسری بات یہ پوچھی کہ نوح علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام بھی میں نے پڑھا تھا، ذہن میں سے نکل گیا۔ کہا کہ وہ چشمہ بھی اس میں سے پانی بہہ رہا ہے، وہ چشمہ جو جھرنا جس کو کہتے ہیں، تو کہا کہ وہ بہہ رہا ہے۔ تو تمیم داری نے کہا کہ ہاں وہ بھی بہہ رہا ہے، وہ جھرنا بھی۔ تو دجال نے کہا کہ ان قریب وہ بھی بند ہو جائے گا۔ یہ 15 منٹ گاڑی چلاؤں تو اس کے فاصلے پہ آتا ہے، پہلے دریا آتا ہے۔ اب یہ دریا اسرائیلیوں کے پاس ہے، کس کے پاس ہے؟ اسرائیلیوں کے قبضے میں۔ تو 15 منٹ گاڑی دوڑاؤ تو وہ کہاں جائے گا؟ سیدھا جھرنے کے پاس۔ جھرنے سے آگے جاؤ تو دجال نے یوں پوچھا کہ ایک باڑی کا نام لیا، کھجور کی، کہ وہ کھجور کی باڑی صحیح سلامت ہے اور کھجوریں آ رہی ہے؟ تمیم داری رضی اللہ عنہ دیکھی تھی، کہا کہ ہاں ابھی ترو تازہ کھجور آ رہی، لوگ کھا رہے پی رہے، کھا رہے لوگ۔ تو کہا ان قریب کھجور آنا بند ہو جائے گی۔ کہا جب یہ ہو جائے گا، جب بحیرہ کا پانی سوکھ جائے گا، بحیرہ، اور جو جھرنا ہے وہ بہنا بند ہو جائے گا، اور وہ کھجور کی باڑیوں میں پھل آنا بند ہو جائیں گے، تب مجھے فرشتہ آزاد کر دیں گے۔ یہ روایت یاد کر کے رکھیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ ہر ایک نبی نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اور میں تمہیں ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں کہ دجال ہے کیا، کیونکہ میری امت کا سابقہ پڑے گا دجال سے، اور کسی کا نہیں، تو سب چلی گئی قوم، ہمارے کو سامنا پڑے گا دجال سے۔ اور یاد رکھو بات، دجال آئے نہیں، دجالیت پوری آ چکی ہے۔ سوشل میڈیا کیا ہے، الومیناٹی کیا ہے، یہ آنکھ والا تم دیکھو، خالی کرنسیوں پہ، باہر کی کرنسیوں پہ ایک آنکھ، یعنی وہ حکومت جب دجال آئے گا نا تو قائم ہو چکی ہوگی، پھر دجال آئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جب آئے گا نا تو اس کے پاس پوری دنیا کا کھانے پینے کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہوئے گا۔ کیا ہوئے گا؟ کھانے پینے کا کنٹرول۔ حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ روٹیوں کا پہاڑ ہوں گے اس کے پاس۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ
کہ دیکھو میں تمہیں نشانیاں بتاتا ہوں. اپنی امت سے کتنی محبت تھی. نبیوں نے یہ سب نہیں بتایا، خالی نبیوں نے ڈرایا کہ دجال سے ڈرو، لیکن ہمارے نبی نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا اور یوں کہا کہ وہ اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی. حدیث میں اس کو کانا دجال بھی کہا گیا ہے. اور کہا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کاف فا را، جس کو ہر جاہل سے جاہل آدمی بھی پڑھ لے گا. مکتب کے بچے نہیں پڑھتے کاف فا را، تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ کافر ہے کافر ہے کافر ہے. وہ آئے گا کچھ دنوں کے اندر پوری دنیا گھوم لے گا، سوائے مکہ اور مدینہ نہیں جا سکے گا. فرشتے اس کو وہاں سے بھگائیں گے، وہاں جانا ہی نہیں دیں گے اس کو. ایک ہاتھ میں جنت ایک ہاتھ میں جہنم. ماننے والوں کو اس کی جنت میں ڈالے گا، حالانکہ وہ ہوئے گی اللہ کی جہنم. نہ ماننے والوں کو جہنم میں ڈالے گا، ہوئے گی وہ اللہ کی جنت. مردوں کو زندہ کرے گا، زندوں کو مردہ کرے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. پھر بھی لوگ اس کی مانیں گے. اور جو یقین والا بندہ ہوگا، اللہ والا بندہ ہوگا، جس کا یقین اللہ کی ذات پر ہوگا، وہ اس کے چنگل میں نہیں آئیں گے اور ان کا پیٹ ذکر کے ذریعے اللہ بھر دے گا، کیونکہ کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہوئے گا. تو اس موقع پر ایمان والے ذکر کر کر کے اپنا پیٹ بھریں گے اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے. کہ کچھ ڈیٹیل تھی دجال کے بارے میں، اور بھی بہت ساری آئندہ انشاءاللہ چلیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.